ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آپ سن رہے ہیں مسیحا اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 156 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 157 ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ایک عورت کے 2 شوہر ہوا کرتے تھے، تو گویا شوق بھی شوالہ کا شوہر تھا۔ تبت میں مشترکہ بیویاں رکھنے کا عام رواج تھا۔ انسانوں سمیت ہر سمت کھالوں ہی کی مصنوعات نظر آ رہی تھیں۔ مجھے سردار گبوچا کے دائیں جانب قدر سامنے کے رخ پر نشست دی گئی تھی، جبکہ حمیرہ اور رومی کو شوالہ کے بائیں جانب جگہ دی گئی۔ سردار گبوچا اور اس کی بیوی شوالہ کو بھی انگریزی آتی تھی، خواہ ٹوٹی پھوٹی صحیح تاہم معافی الضمیر سمجھایا جا سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ امور سرداری میں شوالہ بھی کم پیچھے نہیں تھی۔ یہاں بھی سردار کے سامنے میں نے اپنے انہی خیالات کا اظہار کیا جو میں شوق سے کر چکا تھا۔ تم کب تک صدر راہب سے ملنا چاہو گے؟ سردار گبوچا نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک سی اوت کر آئی تھی۔ بہت جلد ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ سردار نے شوق سے کچھ کہا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ شوق تمہارے ساتھ جائے گا، ہمارے 2 اور آدمی بھی ساتھ ہوں گے۔ تم صدر راہب بڑے دلائی لاما سے رانگپا کی حیثیت سے ہی ملو گے۔ اس کے بعد سفارتی اختیارات بروئے کار لاؤ گے۔ اس کی بھی ضرورت نہ پڑی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے لکما دیا، کیونکہ یہ بات میرے فائدے کی تھی، کیونکہ اگر بڑا دلائی لاما مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ کھمپا قبیلہ میرا دشمن ہو جاتا اور پوکر اور ایلی کی سازش کامیاب ہو جاتی، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ اب ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ شوق کو میں ہر طرح سے اپنے حق میں قائل کر چکا تھا۔ بہرحال پوکر اور ایلی کا اچانک غائب ہونا مجھے ابھی تک کھٹک رہا تھا۔ شوق سے میں نے پوکر اور ایلی کے سردار کو شکایت کرنے کا ضرور کہا تھا، اور سب حقائق بتانے کا بھی، کہ وہ کس طرح دونوں راتوں رات چھپ کر نکل گئے تھے۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی ان دونوں بدبختوں سے شکایت کی تھی۔ شوق نے کہا، ان کا یہی جواب تھا کہ انہیں تم تینوں سے جان کا خطرہ ہے۔ تمہارے سردار کے ہمارے خلاف انہوں نے کان بھرے ہوں گے۔ ہاں، شوق کا جواب اس بات میں تھا، لیکن میں نے کہا نا، میں نے سردار کو سب سچ بتا دیا ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ سب وہ ہماری خاطر کر رہے تھے، تمہاری خاطر نہیں، اس لالچ کی خاطر جس کے عوض انہیں تمہاری طرف سے خطیر رقم ملا کرتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی عود کر آئی، اگرچہ مجھے ابھی محتاط اور ضبط و تحمل سے کام لینا تھا۔ کچھ بھی صحیح، بہرحال اب تمہارا ان سے اور ان کا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہا ہے۔ تم اب بڑے لاما سے ملاقات کی بات کرو۔ وہ ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ صاف ظاہر تھا انہیں اپنے مفاد سے غرض تھی، اسی سبب میں اب بھی خود کو ان کا مہمان نہیں بلکہ قیدی ہی تصور کر رہا تھا۔ لہذا یہاں میں نے ڈپلومیٹک پالیسی سے کام لیتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، میں تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ پوکر اور ایلی نے نہایت مکاری سے کام لیا تھا۔ شوق کو یہ خدشہ تھا کہ یہ دونوں کہیں ان کے مخالف نیفا قبیلے سے نہ جا ملے ہوں، لیکن انہیں یہاں دیکھ کر جاہل شوق خوش ہوا تھا۔ اگرچہ دیکھا جاتا تو پوکر اور ایلی کی یہ بھی غلط حرکت تھی، لیکن شوق ان دونوں کو صرف اپنے ہاں اور اپنے یارانے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں امن و آشتی والے اس علاقے میں جنگ، ظلم اور خون ریزی کا پرچار کرنے والے تالے آزماؤں میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے دعا کی تھی ایسے لوگوں کی سازش کبھی بھی یہاں کامیاب نہ ہونے پائے۔ ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ یہاں بھی ہمیں یاگ کے علاوہ گائے، بھینس اور خچر بھی دکھائی دیے تھے۔ کچھ دیر اور کھانے پینے کے بعد ہم بڑی خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم تینوں کے علاوہ شوق اور اس کے 2 قبائلی ساتھی بھی تھے۔ مجھے ابھی تک اس بات کی الجھن تھی کہ شوق یا تو ہمیں کشلنگا کے وسطی وادی میں چھوڑ کر واپس چلائے گا، یا پھر اس کا بھی ہمارے ساتھ بڑے دلائی لاما سے گفتگو یا مذاکرات کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ بقول اسی کے ہی کشلنگا کے دلائی لاما کھمپا کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ البتہ تبتی لوگوں کے لیے یہ ہیرو کا درجہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہی رہی ہوگی شاید کہ یہ لوگ وادی کے بجائے رانگ پاؤں اجنبی مسافروں سے لوٹ مار کرتے اور ان سے کھانے پینے اور دیگر اشیاء چھین کر انہیں فراہم کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں تبت میں گیامیوں چینیوں کا تسلط ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر عام تبتی دلائی لاماؤں سے بھی پوری عقیدت رکھتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ جنگ اور خون ریزی کے خلاف اور امن و آشتی کے داعی تھے، لہذا عام تبتی بھی انہی کی تعلیمات کے زیر اثر تھے۔ دیکھا جاتا تو یہ لوگ اپنی جگہ درست تھے، کیونکہ یہاں کوئی عملی طور پر جنگ کی فضا بہرحال نہیں تھی۔ سرد جنگ کھمپا قبیلے والوں نے طاری کر رکھی تھی۔ اصل سازش انڈین اور اسلحہ ایجنٹوں کی تھی، جو مغربی دنیا کو اس پراپوگنڈے سے جنگ کے لیے اکساتے تھے کہ یہاں چینیوں کی وجہ سے کمیونزم غالب آ جائے گا وغیرہ وغیرہ، جبکہ چینیوں نے یہاں انہیں ہر طرح کی مذہبی اور معاشی آزادی دے رکھی تھی۔
لہذا مجھے وہی کرنا اور اسی کا ساتھ دینا تھا جو امن کی راہ پر ہوتا۔ اسی لیے ملجھن میں مبتلا تھا کہ شیشوک کی موجودگی میں شاید میں بڑے دلائی لامہ سے کھل کر بات نہ کر پاؤں۔ میری ڈپلومیسی اس وقت ہی کامیاب رہتی جبکہ دو مخالف آمنے سامنے نہ ہوتے۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کسی طرح شیشوک کو اپنی طرف سے بد دل کیے بغیر اسے آمادہ کروں کہ سر دست میں اپنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک بیرونی انڈین وفد کی صورت میں صدر رحاب سے ملاقات کروں اور جب ضرورت سمجھوں تو شیشوک کو بھی شامل کر لوں گا۔ میں یہ بات شیشوک سے کہنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تاک میں تھا۔ ایک تو یہ کہ میں رومی اور حمیرہ اور ان وحشیوں کے علاقے اور حدود سے نکل کر وسطی علاقے میں پہنچ جائیں اور وہیں سے آگے اپنے اصل مشن کی طرف توجہ مرکوز رکھیں، کیونکہ میری ڈپلومیسی کے مطابق یہی دلائی لامہ میرے کام آ سکتے تھے۔ تبتی انہیں کے کہنے پر اپنا سر بھی کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کھمپا قبیلے سے کشلنگا کا وسطی علاقہ زیادہ دور نہیں تھا، اس طرف ہمارا مختصر سفر جاری تھا۔ اس بار ہم خچروں پر سوار تھے۔ رومی جس خچر پر سوار تھی وہ ابتدا میں تو معصوم اور شریف رہا، لیکن نہ جانے کیوں جب ہم کھمپا سے نکلے اور کشلنگا کے وسط کا سفر شروع کیا تو رومی کے خچر نے اچھے بھلے شریفوں کے انداز میں گردن جھکائے چلتے چلتے اچانک اپنی پشتک سے اچھال ماری، جس کے نتیجے میں رومی ایک زوردار چیخ کے ساتھ اڑتی ہوئی ایک قریبی ٹیلے کی ڈھلان میں جا گری۔ شکر تھا کہ وہ کھائی میں نہیں گری تھی، ٹیلا بھی برفانی ڈھلان کا تھا۔ پہلے تو اس خچر کی اس حرکت اور پھر رومی کی حالت پر ہمیں حیرت، پھر تشویش اور آخر میں ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ رومی والا خچر جیسے کوئی کارنامہ انجام دینے کے بعد اپنا بدنما تھوتنا اٹھا کر چوڑے نتنوں کو بھدے پن سے اوپر نیچے پھیلانے لگا۔ یہ کیا حرکت کی ہے اس نے؟ میں بڑبڑاتا اور اپنے ہنسی پر قابو پاتا ہوا خچر سے اتر کر سیدھا رومی کو سنبھالا دینے کے لیے لپکا۔ میں اس کتے کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، رومی ہذیانی انداز میں بولی۔ یہ کتے کا بچہ نہیں، خچر کا بچہ ہے، میں نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے اس کے کان میں کہا۔ شٹ اپ، وہ چلا کر بولی اور کپڑوں سے برف چھاڑنے لگی۔ میں جگت سے باز نہیں آیا، آج کل یوں بھی کبھی کبھی ہی موقع مل رہا تھا۔ اچھا جانے دو، جانور ہے، بہک گیا، تمہیں تو انسان دیکھ کر بھی بہک جاتے ہیں، بہت کمینی ہو تم۔ وہ دانت پیس کر جبرن مسکرائی۔ میرے خچر پر بیٹھ جاؤ اور شکر کرو کہ ہم ان وحشی کھمپا کے چنگل سے بغیر جنگ کے نکلنے والے ہیں۔ رومی کو ایک دوسرے خچر پر سوار کروا دیا گیا اور اس کے سوار نے رومی کا خچر سنبھال لیا۔ ہم وسطی وادی میں پہنچے تو کئی تبتی ہمارے ارد گرد جمع ہونے لگے اور حیرت بھری نظروں سے ہمیں تکتے رہے۔ یہاں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، یوں لگا جیسے ہم لاہور میں ہوں اور بسنت منا رہے ہوں۔ آسمان پر رنگ برنگی بہت سی پتنگیں فضا میں اڑ رہی تھی۔ شیشوک سے ہی معلوم ہوا کہ تبت کے لوگوں کا یہ روایتی مشغلہ تھا اور کشلنگا کی مختصر آبادی کے لوگ ہر طرح کے خوف سے آزاد پتنگ بازی میں مصروف تھے۔ بلند و بالا برفیلی چوٹیوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان واقع اس آبادی میں ہر سمت سکون اور سکوت طاری تھا۔ فضا میں اڑتی ہوئی پتنگوں میں جیسے مقابلہ جاری تھا۔ ان سب لوگوں کو یہاں امن و سکون کے ساتھ اس مشغلے میں جتا ہوا دیکھ کر میرا جی تو چاہا کہ شیشوک سے تنزیہ دریافت کروں کہ یہاں تمہیں کیا بے چینی ہے جو تم ان بیچاروں کو جنگ کے لیے اکسانا چاہتے ہو۔ مجھے ان پتنگوں میں محو دیکھ کر وہ بولا، ان میں تمہیں ہر رنگ کی پتنگ نظر آئے گی سوائے سرخ رنگ کے۔ معلوم ہے کیوں؟ ہم تینوں اس کی بات پر چونکے۔ حقیقت یہی تھی کہ ہم نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ واقعی آسمان کی آزاد کھلی فضا میں ہر رنگ کی پتنگ لہرا رہی تھی، لیکن اس میں سرخ رنگ کی کوئی بھی پتنگ شامل نہیں تھی۔ واقعی یہ بات تو ہم نے ابھی نوٹ کی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھ سے پہلے ہی حمیرہ نے اس میں دلچسپی لیتے ہوئے شیشوک سے پوچھ لیا۔ جواب میں شیشوک مانی خیز انداز میں مسکرا کر بولا، سرخ رنگ کی پتنگ فضا میں صرف اس وقت بلند ہوتی تھی جب دوسری آبادیوں سے لاماؤں کو یہاں بلانا مطلوب ہوتا تھا۔ تامک علامت اس سرخ پتنگ کے نظر آنے کی جنگ کی بھی ہوتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ان رنگ برنگی پتنگوں کے بجائے تبت کی فضا میں صرف اور صرف سرخ پتنگیں اڑتی نظر آئے۔ باقی رنگ تو محض بزدلی اور بے غیرتی کے تھے۔ ان رنگوں نے اس کی قوم سے حمیت اور حریت کا جذبہ چھین لیا ہے۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو اس نے سب کو رکنے کا اشارہ دیتے ہوئے مجھ سے دوبارہ کہا، وہ دیکھو سامنے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کا اشارہ بھی کیا۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا تو وہاں بدھا کی خانقاہ پہاڑ کی ایک چوڑی کگر پر واقع دکھائی دی۔ اس کے پیچھے پہاڑ کا حصہ ایک بلند دیوار کی طرح برفیلی چوٹی تک چلا گیا تھا۔ خانقاہ لکڑیوں اور پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بلند چھت والے کشادہ کمرے اس طرح بنائے گئے تھے کہ دور سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر درجہ حرارت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہوگی۔ خانقاہ کے عقب والی چوٹی کی برف صدیوں سے جیسے پتھر کی طرح جمی ہوئی تھی۔
और कभी नहीं पिघलती थी। सूरज की तेज शुआओं में खानकाह की छत सोने की तरह चमक रही थी। दूर ही से यह खानकाह पहाड़ के किनारे बना हुआ एक नन्हा सा कला दिखाई देती थी। बकौल शीशों के इसके अंदर महात्मा गौतम बुद्ध के 4 मुजस्मे रखे थे। यूं इस 2 शाखा वादी कशलंगा की आबादी और खानकाह के दरमियान इतनी गहरी खाई थी कि नीचे बहने वाली नदी एक बारीक सी चमकदार चश्मे की तरह नजर आती थी। गांव की आबादी और खानकाह को मिलाने के लिए लोहे की जंजीरों और दीवार की लकड़ी का बना हुआ और देवदार की लकड़ी का बना हुआ पतला सा पुल था, जो हल्की सी हवा से भी झूले की तरह झूलने लगता था। किसी को नहीं मालूम था कि यह पुल कब बना और किसने बनाया, और ना ही किसी को यह जानने की परवाह थी। हमारी मंजिल आ चुकी है, शीशोक ने खानकाहों की जिम्मत खूरते हुए मुझसे कहा। मुझे अब तसल्ली थी कि हम इनकी दस्तरस से बाहर आ चुके थे, लेकिन अब भी मैं खंपा से बिगाड़ पैदा करने के मूड में नहीं था। ठीक है, तुम अपने दोनों साथियों के साथ इधर ही हमारा इंतजार करो। मैं अपने दोनों साथियों के साथ? क्या? शीशोक जैसे खच्चर पर उछला। हरगिज नहीं, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे, वो जाहिलों वाले अंदाज में बिगड़ कर बोला। तो मैंने नहायत तसल्ली और दोस्ताना से मुस्कुराहट से कहा, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो अपने होंठों पर जुबान फेर कर मेरी तरफ तकने लगा। तुम्हारी तो हमारे साथ मौजूदगी बहुत जरूरी है, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात सुनी कब? मैंने चालाकी से कहा। इसका जोश से सुर्ख होता चेहरा लम्हा भर को बुझा और फिर बोला, क्या मतलब? देखो, मैं बड़े राहब से पहली मुलाकात में उसे यह तासुर नहीं देना चाहता कि तुम हमें सिकाह पढ़ा कर यहां तक लाए हो, क्योंकि वो तुम्हारे अज़ाइम से पहले ही वाकिफ और सख्त एलर्जिक है। बल्कि कोई वायद नहीं कि वो हमसे मिलने ही से इनकार करती। इस तरह हमारा तासुर भी ज़ाया चला जाएगा। वो उलझ गया, लेकिन उसे मेरी बात भी समझ आ रही थी। बोला, तुम क्या चाहते हो? वही बता रहा था कि पहले मैं अपनी दोनों साथियों समेत खालिस्तन एक मगरबी पुरअमन वफद की हैसियत से उनसे मुलाकात करूंगा, और फिर कोशिश करूंगा कि इन्हें कम्युनिज्म के खतरे की आड़ के प्रोपेगेंडे तले ड्राम करने की कोशिश करूं। फिर दीगर तिब्बतियों के मुकाबले में खंपा की अफादियत और अहमियत से आगाह करूं। फिर जब बड़ा लामा मान गया तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह काम आज ही हो, इसलिए तुम हमारे जाने के बाद थोड़ी देर यहाँ रुके रहो। अगर हमें वापसी में देर हो गई और तुम्हारा बुलावा ना आया तो तुम खामोशी से लौट जाना। अगले दिन तुमसे भी मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए मैं बड़े राहब को यकीनन कायल कर लूंगा। पहले मुझे अपनी बात का इस पर एतमाद बिठाने दो। वो मेरी बात पर गोमगो सी कैफियत में मुब्तला हो गया। फिर यही वो वक्त था जब 5-6 खच्चर सवार खालों के लिबास में मलबूस हमारे करीब आ गए। मैं चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जबकि शीशोक और उसके दोनों साथी कुछ जोश भरे तासुरात तले इनकी तरफ घूरने लगे। इन नौवार्द खच्चर सवारों का भी यही हाल था। तहाँ मैंने देखा था कि वो सब के सब गैर मुसल्ला थे और उनके चेहरों से शीशोक और उसके दोनों साथियों के लिए किसी भी जारहियत के तासुरात नहीं थे। तुम लोग कौन हो? इनमें से निस्बतन अच्छे कद काट के आदमी ने एक निगाह गलत अंदाज शीशोक पर डालने के बाद मुझसे पूछा। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल रहा था। चिंगला, चिंगला, लाइचिन, बोराचिन। मेरे बजाय शीशोक ने खासी दुरुस्ती से इस खच्चर सवार से अपनी जुबान में कुछ कहा, जिसके बाद में जो मानी मालूम हुए वो ये थे, जाओ जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ। इस पर आने वाले आदमियों ने भी उसी दुरुस्ती से जवाब में शीशोक से कुछ कहा। दोनों टोलों के दरमियान बहस होने लगी, तो मैंने यकदम अपने दोनों हाथ बुलंद करते हुए इन्हें खामोश करवा दिया। तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? इनके खामोशी इख्तियार करते ही मैंने नौवार के सरबराह नजर आने वाले शख्स से कहा। इसने टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझसे कहा, तुम लोग शायद बड़ी खानकाह जाना चाहते हो, लेकिन यहाँ हथियार लाना ममनू है। फिर ये लोग क्यों हथियारों के साथ यहाँ आए हैं? ठीक है, मैंने तसल्ली और गौर से उसके बात सुनकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम अपना तारुफ करवाना पसंद करोगे? तुम रांगपा हो? उल्टा मुखालिफ टोले के सरबराह ने मुझसे सवाल कर डाला। मैं अब तक रांगपा का मतलब समझ चुका था। हम रांगपा नहीं हैं, बड़े राहब के मेहमान हैं और इंडिया से हमारा वफद उनसे मिलने आया है, और ये दोनों मेरे साथी हैं और ये दोनों मेरी साथी हैं। आखिर में मैंने हुमैरा और रूमी की तरफ भी इशारा कर दिया। मुखालिफ सरबराह ने गौर से हम तीनों का जायजा लिया। मैंने उसे यह भी बता दिया था कि हमारे पास कोई हथियार नहीं। मेरा नाम वांग तोला है और मैं नेफा से ताल्लुक रखता हूँ। हम इलाके में अमनो आश्ती के ख्वाह हैं। बैरूनी और मगरबी दुनिया के लोग यहाँ आकर हमें और हमारे मजहबी रहनुमाओं के जंग के लिए उकसाते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि अगर आप भी ऐसा कोई पैगाम या मकसद लेकर यहाँ आए हैं तो बराहे करम लौट जाएं। मैंने उसकी बात गौर से सुनी थी। था तो ये भी कबायली, लेकिन शीशोक या खंपा कबीले के मुकाबले में इसका लबो लहजा जरा शाइस्ता और मुहज्जब था।
یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں شیشوک مجھے بتا چکا تھا۔ تب میں نے نہایت دوستانہ انداز میں مسکراتے اسے کہا، مسٹر وانگ، تم لوگ ابھی ادھر ہی رکو، میں ذرا ان سے بات کر لوں۔ اس کے بعد میں شیشوک کی جانب مڑا، پھولجھی ہوئی نظروں سے میری جانب تکے جا رہا تھا۔ میں نے نیچی آواز میں اسے کہا، وقت اور حالات کا تقاضا سمجھتے ہوئے تم اسی وقت واپس لوٹ جاؤ۔ جو میں نہیں چاہتا تھا وہ ہو چکا ہے، اب مجھے اس بگڑی ہوئی صورت حالات کو بنانا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے گھور کر مجھ سے اکھڑ لہجہ میں کہا، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے بھی ذرا خشک لہجہ اختیار کیا اور آگے بولا، یہ لوگ خانقاہوں کے عقیدت مند ہیں اور تم لوگوں کے بارے میں ان کا غلط تاثر خانقاہوں میں ہمارا مقصد ناکام بنا دے گا۔ اب مجھے تحمل اور معاملہ فہمی سے بات کرنا ہوگی۔ اس کے لیے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ابھی میں خود بڑے راہب سے ملوں گا۔ تم لوٹ چاہو، میں خود بہت جلد تمہارے ہاں اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ شیشوک میری بات یا مشورہ ماننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وہ مجھے بھی کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم بولا، لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم نے بڑے راہب کے سامنے ہمارے حق میں بات کی ہے؟ اگلی بار میں تمہیں ساتھ لے جا کر بڑے لاما سے ملاقات کروں گا۔ بڑا راہب دوسری ملاقات نہیں کرتا، تمہیں چھوٹے لاما سے ملوایا جائے گا، اس سے میرے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اس نئی خبر پر تھوڑا الجھ گیا، لیکن میں نے تب بھی اس سے وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اس پر شیشوک نے میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے دھوکے بازی اور فریب کی بو آ رہی ہے۔ شاید پوکر اور ایلی نے تم لوگوں کے بارے میں صحیح کہا تھا، تم بلا وجہ بدگمان ہو رہے ہو، تم فریب کر رہے ہو۔ اس نے بھی ترکی پر ترکی کہا، پھر آخر میں تہدیدانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، یاد رکھنا ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا تو میں تمہارے لیے یہاں مشکلات کھڑی کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بولو کیا کہتے ہو، واپس لوٹ جاؤں یا تمہارے ساتھ چلوں؟ اس بدبخت نے مجھے مخمصے میں اور پریشان کن الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا، اپنی ڈپلومیسی کے تحت میں انہیں بائیں بازو رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ جب تک میرا اصل مقصد یہاں پورا نہیں ہوتا میں یہاں کسی قبیلے کو بھی اپنا دشمن نہ بننے دوں۔ لہٰذا میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، تمہاری تسلی کے لیے مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا، لیکن پہلے تم ایسا کرو کہ اپنے ہتھیار بدست ساتھیوں کو واپس جانے کا حکم دے دو اور اپنی رائفل بھی ان کے حوالے کر دو۔ شیشوک مطمئن نظر آنے لگا، اس نے یہی کیا۔ شیشوک اب اکیلا تھا۔ میں نے قدرے سکون کی سانس لی۔ میں نے دیکھا وانگ دولا پہلے تو حیرت سے شیشوک اور اس کے ہتھیار بدست ساتھیوں کو واپس جاتے تکتا رہا، اس کے بعد وہ اپنے خچر سے اترا اور میری جانب لپکا، وہ میرے گلے لگ گیا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بھی ہماری طرح امن کے دائی ہو، وہ خوشی خوشی بولا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ان کے ہتھے کیسے چڑھ گئے۔ شیشوک کافی فاصلے پر اپنے خچر پر تھا، اس لیے وہ ہماری گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ یہ تم نے بہت دانشمندانہ سوال پوچھا ہے مسٹر وانگ دولا۔ اس بار میں نے اسے پورے نام سے مخاطب کیا۔ ہم واقعی ان وحشی جنگلیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے ہر کام میں ایک مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، اس لیے کہ ہمیں ان کے آئندہ کے عزائم کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ اچھا؟ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری، مگر اس نے ترچھی نظروں سے شیشوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تک ان لوگوں نے کسی کی بات نہیں مانی ہے۔ یہ لوگ لڑ جھگڑ کر خانقاہوں تک پہنچ جاتے تھے اور ہمارے مذہبی رہنماؤں سے بدتمیزی کرتے، لیکن میں حیران ہوں کہ تمہاری بات کیسے مان لی۔ خیر یہ یہاں کیوں رک گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جائے گا؟ اسے جانے دو۔ پھر ایک ذرا توقف کے بعد میں نے دوستانہ مسکراہٹ سے کہا، دوست کیا تم ہمیں بڑے لاما سے نہیں ملواؤ گے؟ ضرور، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مان گیا۔ شیشوک کی جانب سے میں نے اس کی تسلی کروا دی تھی۔ پھر اس نے اپنے ٹولے کے نصف ساتھیوں کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہمراہ صرف ایک ساتھی رکھا اور پھر ہمیں لیے اونچی پہاڑی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم خانقاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ بلند اور مخروطی چھت والی پکوڑا نما خانقاہ نسبتاً کافی کشادہ تھی۔ اندر بدھا کے مجسمے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے سنگی میناروں پر لوبان سلگ رہا تھا، شمعیں روشن تھی۔